بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی بریفنگ میں 2 باتیں یا 3 باتیں بنیادی کہوں گا اور باقی کچھ چیزیں آپ کے سوالات کے لیے چھوڑ دوں گا جو آپ چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بابوسوک ذرائع سے یہ مصدقہ اطلاع موصول ہوئی ہے اور ہمارے کارکن جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اس مارچ کے لیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو کچھ ہو رہا ہے اطلاع دی ہے کہ وہاں لا تعداد کیا بولتے ہیں اس کو کنٹینرز منگوا کے پورا اسلام آباد بلاک کیا جا رہا ہے اور اس کی انٹری کے تمام راستوں کو سینکڑوں کنٹینرز کے ذریعے بلاک کر دینے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، بلکہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر پنجاب کے یہ جی ٹی روڈ کے جو مختلف علاقے ہیں یہاں بھی جگہ جگہ کنٹینرز کے ذریعے راستوں کو بلاک کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی اطلاع دی گئی ہے ہمارے کارکنوں نے براہ راست یونین کونسل کی سطح پر، تحصیلوں کی سطح پر اور اضلاع کی سطح پر انہیں براہ راست سرکاری اہلکار اور پولیس افسران ہراساں کر رہے ہیں۔ بسوں کی جو بکنگز ہیں، ایڈوانس پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ لے لینے کے بعد ڈرا دھمکا کر بس مالکان سے وہ پیمنٹس واپس کروا کر بکنگ کینسل کروا رہے ہیں۔ ایم این ایز ایم پی ایز کو یہاں آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی سے بسیں نکلی تو آپ یعنی بڑی سخت سزا کے اور عبرتناک سزا کے حقدار ٹھہریں گے، لہذا آپ کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے، جو ٹکٹس ہیں، اس کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسی میں کسی بھی طریقے سے جو طریقہ چاہیں اڈاپٹ کریں، بسوں کو اور لوگوں کو نہیں نکلنے دینا۔ اور اس کی بھی اطلاع ہمیں موصول ہو گئی ہے اپنے ذرائع سے، چونکہ ہر دفتر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہر دفتر میں، ہر منسٹری میں محب وطن لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو جاب کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آئین، پاکستان اور ریاست اور جمہوریت کے خلاف ساز باز میں جن کے دل و دماغ شریک نہیں ہیں، تو پھر وہ آرڈر جب پاس ہوتے ہیں تو خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ اطلاع بھی پہنچ گئی ہے کہ وہ 200 کے قریب، 200 سے کچھ کم، 200 کے قریب بشمول میرے، انہوں نے تمام لیڈرشپ کو اضلاع میں اور مرکز کے قائدین کو اور اضلاع میں، تحصیلوں میں ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے اور نظر بند کرنے کی پالیسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس میں دونوں وفاق اور صوبہ پنجاب دونوں شامل ہیں، اور مجھے نہیں معلوم باقی صوبوں کی پوزیشن کیا ہے، جس حد تک خبر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے، پھر لائسنس منسوخ کرنے اور جو بھی آپ کو پتہ ہے ڈرانے دھمکانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ سب روب عمل ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے جس کو میں آج پریمپٹیو میجر کے طور پہ قوم کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، مصدقہ ذریعہ سے، کہ بین الاقوامی ایک بڑی میڈیا یا ایک فرم ہائر کر لی گئی ہے، جی ایک میڈیا ایجنسی بین الاقوامی ہائر کر لی گئی ہے جس کو بہت خطیر رقم دی گئی ہے تاکہ وہ مارچ شروع ہونے سے پہلے کسی وقت عوام میں اور پاکستان کی پوری قوم میں ایک ذہنی انتشار اور ابہام اور تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ ملک کے باہر اور ملک کے اندر اچانک ایک بریکنگ نیوز بنائیں گے، میڈیا پر، اخبارات اور ٹی وی کے اوپر بھی ایک پوری کمپین یک لخت لانچ ہوگی کہ اس مارچ کے لیے باہر سے سرمایہ آیا ہے اور فلاں فلاں ملک نے دیا ہے۔ جی ایک نفسیاتی جنگ ہے جھوٹ کی جو میڈیا کے اوپر چلائی جائے گی۔ میں اسے پریمپٹیو میجر کے طور پہ سارا کچھ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں پھر خیر خواہی کرتے ہوئے کہ 14 جنوری کا مارچ کسی لحاظ سے آئین پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔
آئین کا ایک آرٹیکل بھی پرامن جمہوری مارچ کو منع نہیں کرتا، اور آئین پرامن شہریوں کے اجتماع کو، مارچ کو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا حصہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ عوام کا حق ہے، جمہوری حق ہے۔ اور صرف پاکستان نہیں، امریکہ تک اور یورپ کے ہر ملک میں آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جمہوری سیاسی پرامن احتجاجات ہر وقت ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ٹی وی پر آتا رہتا ہے، پوری دنیا پرامن احتجاج کرتی ہے۔ جب پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے سے رک جائے، جس ملک میں حکومت ورسٹ گورننس، بدترین گورننس اور طرز حکمرانی کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو جائے، ادارے قوم کو ڈیلیور نہ کر سکیں، آئین کتاب کے اندر محصور قید ہو کے رہ جائے، اور کانسٹیٹیوشنیلٹی، آئینیت اور دستوریت کا نفاذ زمین پر نہ ہو، اور لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جائیں، اور لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو تک محفوظ نہ ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن بری ہو جائے، اور دہشت گردی کا راج ہو، اور کرپشن کا راج ہو، اور لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہ ہو رہا ہو، اور سارا اندرونی بیرونی خزانہ اور قرضہ عیاشیوں اور بدعنوانیوں پہ خرچ ہو رہا ہو، تو ایسے حالات میں جب کوئی ڈیلیور نہ کرے تو دنیا کا ایک جمہوری طریقہ ہے بین الاقوامی سطح پر کہ لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ امریکہ میں نکلے ہیں لوگ احتجاج کے لیے، لوگ احتجاج کے لیے یو کے میں، برطانیہ میں نکلے ہیں، لوگ احتجاج کے لیے اسپین میں نکلے ہیں، احتجاج کے لیے اٹلی میں نکلے ہیں، لوگ احتجاج کے لیے بیلجیم میں نکلے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں، جمہوری مغربی دنیا میں احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں، انڈیا میں نکلتے ہیں، بنگلہ دیش میں نکلتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری جمہوریتوں میں آئین اور جمہوریت انہیں پرامن احتجاج کا حق دیتی ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ 14 جنوری کا مارچ آئینی حق کے تحت پرامن ہے اور جمہوری حق ہے، اور میں نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں وائلنس نہیں ہوگا، اس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی عمل جمہوریت اور آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہوگا۔ میں نے گارنٹی دی ہے، اور ان گارنٹیز کے باوجود اگر گورنمنٹ وفاقی یا صوبائی ہم سے جمہوری حق چھیننا چاہتے ہیں تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ لائیو اس قوم کو بتا دیں، ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ جمہوری حق چھیننے والوں سے ہمیں اپنے حق کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ آئین ہمارے ساتھ ہے، جمہوریت ہماری ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں نظر بند کر دیں گے اور مارچ کو روکنے کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کریں گے اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ لاکھوں ملینز افراد کے ہجوم پر میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ آپ نظر بند کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملینز افراد کا جو ہجوم ہے، جو پرامن جمہوری احتجاج کر رہا ہے، اس پر میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے اقدامات کے ذریعے اس ملک میں کیوس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتیں خود اس ملک میں انارکی پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوں گی، اور حکومتیں خود غیر جمہوری اقدام کی ذمہ دار ہوں گی۔